السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل کریں گے جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ ان گناہوں سے بھی بچو جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ ہماری زندگی کی پہلی اور آخری کامیابی نماز ہے، جو زندگی میں بھی ساتھ دے گی اور آخرت میں بھی ساتھ دے گی۔ تمام گناہوں کی بخشش۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے تمام گناہ بخش دے گا، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر یا ستاروں کی تعداد کے برابر یا رت کے پہاڑ ٹیلے کے ذرات کے برابر یا دنیا کے دنوں کے برابر ہو۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اکیلا اللہ ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا اور نہ جنایا گیا اور نہ کوئی اس کا سرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اسم عظیم کے ذریعے سوال کیا، جس کے ذریعے اگر سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ بے حیائی کا تعلق سختی اور ظلم و بد اخلاقی سے ہے، اور سختی، ظلم اور بد اخلاقی جہنم میں لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر تم بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 4 چیز جنت کی طرف بلاتی ہے، صدقے کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑے بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسا بننا کہ میں
اپنے اللہ کو پسند آ جاؤں۔ مجھے کسی کی نگاہ میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے اس سے بے نیاز ہونا ہے۔ دوسروں کی خامیاں نہیں گنوانی، بلکہ دوسروں کو انہیں مکمل ہونے کا یقین دلانا ہے۔ یا اللہ، جو تو نے دیا اور جو تو نے نہیں دیا، اور جو تو نے دیا ہے دے کر واپس لے لیا، ان سب میں تیرا شکریہ، کیونکہ جو تو نے دیا تیری نعمت، اور جو تو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے، صدقہ کرنے سے قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کا سایہ میں حاصل کرے گا، اور مومن قیامت کے دن اپنا صدقہ کا سایہ حاصل کرے گا۔ جمعہ مبارک۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہر نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت وقار ہو، راحت و سکون اور صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالیاں ہو، اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ہی غضبناک ہوں گے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز فجر نیند سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیند موت ہے اور نماز زندگی۔ حضرت علی، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ فجر گئی نور گیا، ظہر گئی دولت گئی، عصر گئی صحت گئی، مغرب گئی کامیابی گئی، عشاء گئی پرسکون نیند گئی۔ نماز قائم کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے۔ غیب سے نکال دیتا ہے وہ سنبل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر ایک کو دیتا ہے صلاح بہتر، ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے مانگو وہ بڑا کریم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا الْمَتَاعُ الْغُرُورُ۔ کہ جس کے سامنے سب ہے برابر، امیر و فقیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور ختم ہوا دنیا کے پانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی اچھی لگتی ہے، اور اگر آپ کوئی سوال یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔